السلام علیکم۔ یہ نا میرے گھر کے سامنے، ابھی میں جہاں شفٹ ہوئی ہوں نا نیو، اس کے سامنے یہ پلاٹ ہے جس میں نا یہ سارا یہ کوڑا کچرا پڑا ہوا ہے۔ اور آل دو یہ ٹاؤن اچھا ہے، باقی اچھی جگہیں مطلب میرے جو بیک سائڈ پہ ہے نا ہمارے، وہ سب کچھ کلیئر ہی ہے وہاں پہ، لیکن یہ جو ہے نا یہ سارا فرنٹ پہ پڑا ہوا ہے سامنے۔ اب جو ہے نا میں ڈیلی یہاں سے ہی گزر کے ہاسپٹل جاتی ہوں اسی روڈ سے، اور یہ ڈیلی کا صبح صبح میں دیکھ کے جاتی تھی۔ اور اصل میں جب میں یہاں شفٹنگ کرنے سے پہلے جب میں یہاں آئی تھی نا ٹاؤن میں دیکھنے کے لیے گھر کو، تب یہ اتنا برا نہیں تھا۔ اب شاید ونٹرز کی وجہ سے نا ان لوگوں نے یہ سارا ادھر رکھ دیا ہے، اور یہ درخت کیونکہ وہ گر جاتے ہیں ان کے پتے وغیرہ لیوز، تو انہوں نے سارا یہاں پہ یہ رکھا ہوا ہے۔ اب نا صبح صبح مطلب صبح ہی جاتے آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی چیزیں دیکھو، گند بکھرا ہوا دیکھو۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا، مطلب مجھے لگ رہا تھا کہ میں صبح صبح ہی نا اس کو دیکھ کے نا ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں، اور سارا دن میرا ایسے لو ہی گزرتا ہے۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے ونٹرز میں ویسے ہی انسان ایک آپ کا نا موڈ ڈاؤن ہی ہوا ہوتا ہے، میرا تو اسپیشلی۔ اور پھر اس کو دیکھ کے، اور پھر جب میری موم آئی اور انہوں نے مجھے اتنی باتیں سنائیں، جنگل میں گھر لے لیا ہے، یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے، تو اس کے بعد تو مزید میرا ٹراما نا بڑھ گیا۔ اور روز ڈیلی کا ایک میرا جاتے ہوئے نا مجھے بہت ہی برا فیل ہوتا تھا۔ میں سوچتی تھی مجھے کسی مالی سے بات کرتی ہوں یا ان ٹاؤن کے لوگوں سے اسے صاف کروانا چاہیے۔ ابھی تو مجھے 1 منتھ ہی ہوا ہے نا، تو ابھی میں ادھر کسی کو جانتی بھی نہیں ہوں، تو یہ بہت میرے لیے ایک نا ہیڈیک بن گیا تھا۔ مجھے بہت زیادہ ایسے لو فیلنگ آتی تھی۔ پھر ایک دن فیس بک سے نا میں گزر رہی تھی، ایسے ہی میں نے دیکھا گزرتے گزرتے کہ یہ نا جو فالن لیوز ہوتے ہیں نا، اور یہ سارا کوڑا کچرا اسے ہمیں رکھنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح پائل اپ کر کے رکھنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے نیچے بہت زیادہ لائف ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ساری جو چیزیں ہیں نا جو ہماری سسٹینیبلٹی کرتی ہیں ایکو سسٹم کی، ان سب کے لیے یہ ضروری ہے۔ ایکو سسٹم میری فیلڈ نہیں ہے، بٹ مجھے تھوڑا بہت جتنا پتہ چلا وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور یہ ہمارے پورے پلانٹ کے لیے اتنی ضروری ہے، ابھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں کہ ہمیں یہ نا جو کوڑا کچرا اٹھانے کی بہت زیادہ عادت ہے نا، اس سے باز رہنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں یہ ہنی بی جو ہے نا، کوئین بی، ان کی وہ بھی اسی را ایریاز کے نیچے، وائلڈ ایریاز کے نیچے رہتی ہیں ونٹرز میں، اور اگر ہم اسے اٹھا کے بالکل صفائیاں کر دیں گے نا تو ہماری ساری بیز مر جائیں گی۔ اب یہ دیکھیں باہر کی دنیا میں نا لوگ اس طرح کے موٹیویشنل مطلب کہ وہ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں۔ اور اب یہ سوچیں ہم پاکستان میں کسی کو یہ بتائیں کہ آپ اپنے مطلب کہ خالی پلاٹ میں ایسی جھاڑیاں اگاؤ، کوڑا کرکٹ رکھو گے نا تو آپ کو پیسے ملیں گے، تو لوگ ہنسیں گے آپ کے اوپر، بٹ دس از ہیپننگ، دنیا میں ہو رہا ہے یہ۔ اور یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے جانور اس کے نیچے رہتے ہیں وہ ہمارے ایکو سسٹم کو مینٹین رکھتے ہیں، پولینیشن کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہی ہماری سارا جو ہے نا پلانٹس سروائیو کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی سسٹم بنایا ہوا ہے نا نیچر کا، اس کے ساتھ اتنا زیادہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ویڈز اگتی ہیں نا، یہ دیکھیں انہوں نے پلے کارڈ لگایا ہے کہ ان کو ویڈز کو چھوڑ دو، ان کو صاف نہ کرو، کیونکہ وہاں جو ہے نا لوگ صفائی ستھرائی والنٹیرلی بھی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے نا انہوں نے پلے کارڈ لگا دیا ہے کہ جس کو بھی صفائی کا شوق ہے نا، مت کرو یہاں سے صفائی، ایسے ہی رہنے دو، کیونکہ یہاں پہ بیز ہیں، بیز یہاں سے ہی فیڈ کرتی ہیں۔ یہ جو ایسے بکھری گھاس ہے نا جو ہمیں بہت بری لگتی ہے، ویڈز بیز کو وہ بہت زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اب دیکھیں بیز ہمارے پلانٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ کیوں ضروری ہیں یہ آپ اس کو پڑھ بھی لینا۔ اور یہ دیکھیں کہ ہماری جو ہے ارتھ، اگر بیز نہیں ہوں تو وہ ایسی ہو جائے گی۔ کیا ہم اپنی آگے جنریشنز کو اس طرح کی لینڈ دینا چاہتے ہیں، یا ہم اپنی بی پاپولیشن کو سیو رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اب یہ دیکھیں اگر ہماری گروسری سٹورز بیز نہیں ہوں گی نا تو اس طرح کے ہوں گے۔ اٹ مینس کہ بیز کتنی زیادہ ضروری ہے۔ ابھی بھی بیز کی پاپولیشن 30% ڈاؤن چلی گئی ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم بہت زیادہ، ایک تو پیسٹی سائڈز یوز ہو رہی ہیں، دوسرا ہم لوگ صفائیوں ستھرائیوں کے بہت پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اب جو ہے نا، جب سے میں نے تھوڑا سا اس کو دیکھا، اس پہ ریسرچ کیا نا، تو اس کے بعد
اب میں یہاں سے گزرتی ہوں نا تو مجھے کوئی بری فیلنگ نہیں آتی. آئی لٹرلی امیجن کہ اس کے نیچے جو ہے نا ونٹرس میں کتنے چھوٹے چھوٹے جانور رہتے ہیں، جب کہ ہم اپنے گھر میں سکون سے ہیٹر لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ان بیچاروں کے لیے تو ہم اتنی سی جگہ بھی نہ چھوڑیں کہ وہ اس میں اپنی وہ سروائیو کر لیں. ایک دن میں نے یہاں سے چھوٹی سی ایک کیٹ کو بھی دیکھا جو اس کے نیچے چھپی ہوئی تھی، تو مجھے بہت اچھا فیل ہوا. اور پھر مطلب میں یہ بیسیکلی کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ اپنی ایک سوچ کو بدلتے ہو نا تو آپ کی پوری لائف چینج ہو جاتی. اور ہمیشہ ہم جب بھی دیکھو نا اس چیز کو دیکھو کہ جب چیزیں ہمیں بہت بری بھی لگ رہی ہوتی ہیں نا زندگی میں بعض اوقات، ان میں بھی پازیٹیوٹی ہوتی ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا سا ٹائم دیں. لیکن ہماری لائف بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے، ہمارے پاس نا ڈیپ تھنکنگ کا ٹائم بالکل نہیں ہے، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہم اتنے زیادہ اس سوشل میڈیا کے کلچر میں پڑ گئے ہیں نا، اپنے سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں. اپنی تصویریں لگا لو، اپنے بارے میں سوچ لو، خود کھا پی لو، بس اپنا ہی سیلف سینٹرڈ، کسی ارد گرد کی چیز کو نہیں ہم دیکھنا چاہتے. تو لیکن اگر ہم یہ اپنی سوچ بدل لیں گے تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے. اب میں صبح جاتی ہوں ہاسپٹل تو مجھے اب وہ والی بری فیلنگ نہیں آ رہی، حالانکہ ابھی بھی سب کچھ ویسے ہی ہے نا، چینج تو نہیں ہوا. اور میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس مالی کو انوائرمنٹل سائنس کا تو نہیں پتہ ہوگا، شاید میں بھی اس نے بھی اسی لیے یہ چھوڑا ہو کہ اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے اینیملز اس نے دیکھے ہوں گے تو اس سے لگا ہوگا کہ ان کو نہیں اس طرح سے ہٹانا چاہیے، وہ بیچارے اس کے سردی میں چھپے ہوئے ہیں اس کے نیچے. تو اس نے بھی شاید یہی سوچ کے اسے نہیں اٹھایا. اور آپ ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیا کریں، پلیز سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل کو.